محمد صدام صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے پڑوسی اور رشتہ دار کی لمٹ کتنی ہے، یعنی جن پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے ان میں کس حد تک لوگ شامل ہوں گے۔ صدام بھائی جو پڑوسی ہیں نا ان میں سب سے دیکھیں، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور قرآن یا سنت میں اس کی وجہ لکھی ہو کہ اس وجہ سے اس سے اچھا سلوک کرو، تو جس میں جتنی زیادہ وجہ پائی جائے گی اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک ہوگا۔ اب قرآن نے حکم دیا کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، 5ویں پارے کی مشہور آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو جار کا ذکر ہے، پڑوس، تو جو جتنا زیادہ پڑوسی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا حق تھوڑا سا کم ہے، اور جو پڑوسی کے پڑوسی ہیں ان کا تھوڑا سا اور کم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 گھر تک پڑوس رہتا ہے، یعنی ادھر بھی 40 ادھر بھی 40 سامنے بھی پیچھے بھی، روایت میں آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے حق، سب سے حق تو اس کا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اور پڑوسی کا جو حق ہے اس میں صرف وہی نہیں ہے دیوار ملنے والی، جو صبح و شام آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کلیگ ہیں جو آپ کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ اور کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ سیٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں ہو یا بس میں یا جہاز میں یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، تو ساتھ والا اونٹ پہ بھی کوئی سفر کر رہا ہے، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹریولنگ کے دوران آپ کا کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی پڑوس میں آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنا گہرا آپ کے ساتھ اس کا اس لحاظ سے رشتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانتے ہیں، آپ کو اپنے گاؤں کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو گاؤں کے لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات کر لیں آپ۔ تو جتنا زیادہ پڑوسی پن پایا جائے گا، آپ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، آپ کو اپنے کنٹری کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو آپ ذرا اور اچھی طرح سے اس سے بات کر لیں، یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی، تم بھی انڈیا کے ہم بھی انڈیا کے، نہیں تو کم از کم تم انڈیا کے ہم پاکستان کے، دونوں ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ تو کسی بھی لحاظ سے تو بس جتنا زیادہ پڑوسی کا عنصر پایا جائے گا اتنا ہی حق زیادہ ہوگا۔ یہی جواب رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ رشتہ داروں کا حق کتنا ہے بھائی؟ جو جتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو قرآن نے جو قریبی رشتے بیان کیے ہیں، جو ہمیشہ قرآن ترتیب بیان کرتا ہے، سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، پھر بھائی اور بہنیں، اس کے بعد باپ کے رشتہ دار، ابا کا بھائی، ابا کے بھائی جس کو چچا کہتے ہیں یا تایا کہتے ہیں، پھر ابا کی بہنیں جس کو پھوپھیاں کہتے ہیں جن کو، پھر امی کے بھائی، پھر امی کی بہنیں۔ تو یہ اسی ترتیب سے قرآن رشتوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کزنوں کا رشتہ آتا ہے، تو کزنوں میں سب سے پہلے چچا زاد بھائی بہنیں، پھر پھوپھی زاد بھائی بہنیں، پھر ماموں زاد بھائی بہنیں، پھر خالہ زاد بھائی بہنیں، یہ چاروں برابر ہیں۔ تو ان کے بعد پھر آگے ان کی اولادیں، تو جتنا قریبی ہوگا تو سب سے قریبی اپنے والدین، اپنی اولاد، اور والدین میں دادا دادی نانا نانی بھی آ گئے۔ اس کے بعد سگے بھائی بہنیں، پھر اس کے بعد چچا ماموں پھپھی خالہ وغیرہ، پھر اس کے بعد ان کی اولادیں۔ تو یہ ترتیب ہے رشتہ داروں کی۔ کیا آن لائن لوٹ جوئے کی قسم ہے؟ نظام صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ لوڈو کھیلنا جائز ہے، موبائل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 100 پوائنٹ ہیں اور دوسرے کے بھی 100 پوائنٹ ہیں، اگر ہم گیم جیت گئے تو پورے 200 پوائنٹ ہمیں مل جائیں گے، لیکن اس میں پیسے نہیں ہوتے، صرف پوائنٹ ہوتے ہیں، کیا یہ کھیل کھیلنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں پیسے نہیں ہوتے تو کیسے پوائنٹ ملتے ہیں، مجھے یہ پوری ڈیٹیل جب تک معلوم نہیں ہوگی میں نہیں اس پہ مسئلہ بیان کر سکتا۔ آن لائن لوڈو کیسے کھیلتے ہیں، پوائنٹ ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو حق مل جاتا ہے کہ آپ جیسے 200 پوائنٹ مل گئے تو آپ شاید 200 دفعہ مزید کھیل سکتے ہیں، یہ مطلب ہے آپ کا؟ کیا مطلب ہے؟ یا یہ کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کے 100 میں سے 50 پوائنٹ رہ گئے تو اس 50 کو 100 تک لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ 50 پوائنٹ بھی ختم ہو گئے تو آپ کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، یا آپ کو کچھ پیسے ڈلوانے پڑیں گے؟ تو اگر پیسے ڈلوانے پڑ رہے ہیں آپ کو تو خالص جوا ہے، کیونکہ آپ جس کے 200 پوائنٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب وہ بغیر پیسوں کے اس کو کھیلنے کا حق حاصل ہو رہا ہے، اور جو ہار رہا ہے اس کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ جوا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ صرف پوائنٹ میری سمجھ میں ساڑی عقل نہیں آیا۔
تو اس لیے یہ سوال دوبارہ پوچھیں اور مجھے پوری ڈیٹیل بتائیں کہ ہوتا کیا ہے، کہ ہوندا کی ہے کیا بے ادب گناہ گار ہے؟ اسلام میں ادب کی کیا حیثیت ہے؟ نیز کیا بے ادب شخص گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ احمد صاحب یو پی سے۔ دیکھیں، شریعت نے بڑوں کا ادب کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ تو کوئی آدمی جس مرتبے کا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو وہ عزت نہیں دیتے تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے اس میں، اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف دینا گناہ کا سبب ہے۔ تو اس لیے کسی بڑے کی بے ادبی یہ بھی گناہ میں داخل ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے ہوم لون لینا۔ میرا سالانہ 60,000 کے قریب انکم ٹیکس میں کٹ جاتا ہے، اور میرا خود کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، کیا میں انکم ٹیکس بچانے کے لیے ہوم لون لے سکتا ہوں جو یہاں انٹرسٹ والا ہوتا ہے؟ زبیر درویش گودرا انڈیا سے۔ آپ سود پہ قرضہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کرائے کے مکان پہ رہ کر گھر کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آپ لون لے کر گھر نہیں خرید سکتے، سودی لون، کیونکہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ذاتی گھر ہونا بنیادی ضرورت نہیں ہے، رہائشی گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے۔ تو جو رینٹ پہ لے کے مکان رہ سکتا ہے وہ لون نہیں لے سکتا شرعاً، سودی قرض مکان کے لیے، اور ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی نہیں لے سکتا۔ سونے کی زکوٰۃ کس قیمت پر ہے؟ سونے پر جو زکوٰۃ لگتی ہے یہاں انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرانا سونا بیچنے جائیں تو ان میں 10 گرام میں سے 2.5 گرام کم کر کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو ان کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ شیخ مولا انڈیا سے۔ بس وہی اسی پیسوں پہ دی جائے گی کہ آپ جب بیچنے کے لیے جائیں تو کس قیمت پہ بکے گا۔ تو یہ یعنی آپ کے پاس جو سونا ہے جس کنڈیشن میں، آپ نے اس کی ویلیو لگانی ہے کہ اب میں دکان پہ جاؤں بیچنے کے لیے تو مجھے اس کے کتنے پیسے ملیں گے، جتنے کٹ کے ملیں گے، بس جو پیسے ملیں گے وہ اصل ویلیو ہوگی، اس کی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر آپ پیسوں میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ نماز میں ہنسی آئے تو کیا کروں؟ نماز میں ہنسی آتی ہے، ویسے ہنسی آتی نہیں ہے، لیکن جب نماز کی نیت باندھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا خاندانی طریقے سے حل بتا دیں۔ محمد بلال انڈیا سے۔ محمد بلال بھائی، اس کا حل میرے پاس نہیں ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، جیسی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ کچھ ایسی آپ کا وہ نسخہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہی فی الحال سمجھ میں آ رہا ہے، خاندانی طریقہ یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو آپ اپنی پرابلم بتائیں، تو وہ دیکھے گا، چیک کرے گا آپ میں کس قسم کے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ویسے نہیں ہنسا رہے، نماز میں آپ کو ہنسا رہے ہیں۔ اب میری اس بات پہ آپ کو ابھی ہنسی نہیں آئے گی، لیکن نماز میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے آپ کو میری یہ بات یادیں آنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں فوراً ڈاکٹر کو بتائیں، میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ محمد بلال صاحب، کیا مسلسل نماز چھوڑنا کفر ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو انسان نماز مسلسل چھوڑ دیتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نیز ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، تو ان حضرات کی کیا دلائل ہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہمیشہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں، بلکہ ایک نماز بھی بغیر کسی عذر کے جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور سعودی عرب کے
بعض علماء بھی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ کیونکہ فقہ حنبلی سعودی عرب میں رائج ہے، تو جیسے شیخ بن باز وغیرہ بھی اسی پہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر بھی ہو جائے گا اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، یہ مبالغہ پر مبنی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے خود پیٹ بھر کے کھائے وہ مومن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن والے کام نہیں کر رہا، وہ صرف نام کا مومن ہے، حقیقت میں جو مومن کے جیسی صفات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو اسی طرح جتنی اس قسم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے، تو اس سے مراد کفر دون کفرن ہے، نہیں بڑے درجے کا کفر نہیں بلکہ یہ چھوٹے درجے کا کفر ہے. جیسے شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا شرک جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں. ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے. تو یہ والا کفر بھی چھوٹا کفر ہے، مگر پھر بھی حدیث میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ نماز چھوڑنا معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھیں اسلام میں شرک کے بعد نماز جان کر قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ دلائل دونوں طرف ہیں، جمہور کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں کہ کافر نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. نماز میں کتنی آواز سے تسبیحات پڑھیں؟ نماز میں قراءت، تکبیر اور تسبیحات وغیرہ کتنی آواز سے پڑھنی چاہیے؟ فہد صدیقی یو پی سے. بس اتنا جتنا خود سنائی دے، اور سنائی نہ بھی دے لیکن تلفظ صحیح ادا ہو رہا ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں جو جہری نماز ہے، جیسے امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، تو اتنی کم از کم اونچی آواز سے پڑھنا لازم ہے کہ پیچھے مقتدی جو پہلی صف میں قریب کھڑے ہوئے مقتدی ان تک آواز پہنچ جائے. غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے پینٹ شرٹ پہننا. جو شخص داڑھی، ٹوپی اور بڑے کرتے میں رہتا ہے، یعنی بظاہر سنت طریقے سے رہتا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم اور ہندو لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور قریب نہیں آتے، جبکہ دوسرا شخص چھوٹی داڑھی رکھتا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو ہمیں کون سا شخص بننا چاہیے؟ رحمۃ اللہ خان انڈیا سے. دیکھیں داڑھی کٹانا تو جائز نہیں ہے، کسی کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی داڑھی کٹانا جائز نہیں کہ میں ماڈرن نظر آؤں اور غیر مسلم میرے قریب ہو جائیں گے. کسی کو تبلیغ کے لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے. باقی پینٹ شرٹ پہننا بذات خود ایک جائز عمل ہے، اگر بہت چست پینٹ نہ ہو تو وہ پہنی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہی ہے کہ اپنا لباس پہنے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس رہا ہے وہی بہتر ہے. تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ اپنے لباس کو فوکس کرنا چاہیے. غیر مسلم کو آپ کے لباس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن کا انٹرویو لیا، پورا پٹھان لگ رہا تھا، پورا ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی اس امریکی کی، اور شلوار قمیض پہنی ہوئی، اور شلوار بھی اتنی کھلی ڈلی بالکل. میں نے کہا شاید کوئی باجوڑ کا پٹھان ہے. میں نے اس سے جب انٹرویو لیا تو پتہ چلا اس کو تو اردو آتی نہیں ہے، پشتو بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں. تو امریکن تھا. میں نے اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ تو اپنے لباس کو رائج کرنا چاہیے نا، نہ کہ ہم دوسروں سے متاثر ہوں. تو اچھی سی شلوار پہنیں، اچھا سا کرتا پہنیں ڈیسنٹ قسم کا، اور داڑھی رکھیں، ہٹو بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ. نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اچھا یہ مسئلہ پوچھا کس نے تھا؟ پینٹ شرٹ والا رحمۃ اللہ خان نے انڈیا سے. اچھا نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اگر نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات بھول جائیں یا دعائے قنوت بھول جائیں تو نماز کو کیسے پورا کریں؟ محمد مشکور انڈیا سے. دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اتحیات پڑھنا واجب ہے. تو اتحیات اگر بھول گئے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، لہذا اس نماز کو لوٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جان کر آپ چھوڑ رہے ہیں تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی. اور اگر بھولے سے اتحیات رہ جائے تو وہ پھر سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی.